عاقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا بشر اغضب كما يغضبون فأي امرئ لعنته او سببته فاجعله له رحمة ومغفرة۔ حدیث پاک کا ترجمہ کہ میں بشری صفات سے موصوف ہوں، غضبناک ہو جاتا ہوں جس طرح دوسرے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، لہٰذا اے اللہ غصے کی حالت میں جس پر لعنت کروں یا برا بھلا کہہ دوں تو اس لعنت اور سب و شتم کو اس کے لیے رحمت اور بخشش بنا دے۔ اس حدیث پاک میں ایک لفظ کی خاص طور سے تشریح، انا بشر، حضور نے فرمایا میں بشر ہوں، بشری صفات سے موصوف ہوں۔ مختصر گفتگو اگلے درس میں ہوئی، اسی کو آج کنٹینیو کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور اسی آیت کو لے کر کچھ لوگوں کو یہ شک و شبہ ہو گیا کہ اللہ نے جب فرما دیا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر، تو وہ ہماری طرح ہیں۔ جب کسی لحاظ سے بھی امتی نبی جیسا نہیں تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ گزشتہ درس میں آپ نے دیکھا مختلف جہات سے کہ امتی کسی بھی اینگل سے، کسی بھی لحاظ سے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات جیسے اللہ نے فرمایا ید اللہ، وجہ اللہ، اب اس کا لفظی معنی کریں گے تو اللہ کا ہاتھ ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہی مذکورہ آیت کا حقیقی مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خود ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوا میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ کس سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر سے، کہ اللہ کے سوا، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ اور پھر یہ خطاب بشر مثلکم کا اہل ایمان سے نہیں ہے، اہل ایمان کو تو فرمایا ایکم مثلی، اہل ایمان سے تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو انا بشر مثلکم کا جو خطاب ہے وہ اہل ایمان سے نہیں ہے، اہل ایمان سے تو ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے۔ اگر بشر مثلکم کا مفہوم وہی ہوتا جو بیان کیا جاتا ہے تو صحابہ کہہ دیتے حضور ہم سب آپ کی مثل ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بشر مثلکم، لیکن نہیں، صحابہ تو کہتے تھے انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کی طرح تو نہیں ہو سکتے۔ جو دیکھنے والے ہیں وہ بے مثل مان رہے ہیں، اور یہ 1400 سال بعد میں آنے والے مثل کی رٹ لگا رہے ہیں۔ جب صحابی آپ کی مثل نہیں تو وہابی کیسے مثل ہو گیا؟ تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ فرمان عاجزی کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ جیسے بادشاہ کہے کہ میں تو آپ کا خادم ہوں، تو کیا عوام کو حق ہے کہ وہ بادشاہ کو اپنا خادم کہتے پھریں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا انی کنت من الظالمین، تو کیا کوئی ان کو ظالم کہہ کر مسلمان رہ سکتا ہے؟ اگر میں اپنے کو بے علم جاہل کہوں تو عاجزی ہوگی، لیکن دوسرا کہے گا تو گستاخی ہوگی۔ استاذ کے سامنے شاگرد عاجزی کرے تو اس کی شان ہے۔ خدا کا نبی اتنی عظمتوں کے باوجود اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر کہے، کچھ بھی کہے، تو اللہ مزید عظمت عطا کرتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ پھر دوسری تمام صفات چھوڑ کر ایک صفت لے لینا اگرچہ حقیقت ہو تو بھی گستاخی بن جاتی ہے۔ بہت ساری صفتیں ہیں حضور کی،
تو ساری صفتوں کو چھوڑ کر صرف ایک صفت کو لے لینا کہ انسان ہے، ہماری طرح بشر ہے، تو یہ بھی گستاخی ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام شانوں کو چھوڑ کر یا خالق الخنزیر کا وظیفہ کرنا جائز نہیں، حالانکہ حقیقت ہے اللہ خنزیر کا بھی خالق ہے، لیکن خالق الخنزیر کہہ کر اس کو پکارا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کی بہت ساری دوسری صفتیں ہیں۔ اسی طرح انا خلقنا الانسان من نطفہ قرآن میں ہے، لیکن اگر کوئی ہائی کورٹ میں جا کر چیف جسٹس کو کہے اپنے باپ کے نطفے سے پیدا کیا گیا انسان، تو توہین ہوگی اور سزا ہوگی، کیونکہ جو حکومت نے اس کو مقام دیا ہے تو انہیں اس کا لحاظ نہیں کیا۔ ایسے ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خدا نے عظمتیں بیان فرمائیں ان کا ذکر نہ کرنا اور اپنے جیسا سمجھنا کس قدر توہین ہوگی۔ بہت شانیں اللہ نے عطا فرمائیں، ان شانوں کا ذکر نہ کرنا اور صرف اپنے جیسا کہنا، یہ توہین ہے۔ ہاں، خدا کہے گا تو اس کی شان ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ بیٹا باپ کا نام لے کر بلائے گا تو گستاخ کہلائے گا۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اس کے باپ کا یہ نام نہیں؟ باپ کا جو بھی نام ہے وہ نام لے کر اگر بیٹا اس کو پکارے گا تو گستاخی کہلائے گی، حالانکہ نام ہے اس کا وہی۔ تو پھر اللہ نے بشر مثلکم کا حکم کیوں فرمایا؟ تو پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ان کی بشریت کا انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا تو عورتوں نے ان کی بشریت کا انکار کر دیا اور کہا ما ھذا بشرا، کہ یہ بشر نہیں ہے۔ عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو کہا یہ بشر نہیں ہے، تو فرمایا تو یوسف کا بھی امام ہے، اور تیرا نام سن کر عرب کے مرد گردنیں کٹائیں گے، کہیں تجھے کچھ اور ہی کہنا شروع نہ کر دیں، لہٰذا کہہ دے انا بشر مثلکم۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، تو یوسف کا بھی امام ہے، تجھے دیکھ کر تو عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے بھی کچھ کا کچھ کہہ دیں، اس لیے اے محبوب تو خود کہہ دے انا بشر مثلکم۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تو عیسائیوں نے خدا کہنا شروع کر دیا، اے حبیب تو پتھروں درختوں میں جان ڈال دے گا، کہیں تیرے بارے میں لوگ ایسا نہ کہہ دیں، لہٰذا فرما دے انا بشر مثلکم۔ تیسری وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا تو فرمایا اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید جو مغرب سے سورج نکالے اس کو خدا کہا جا سکتا ہے، تو فرمایا اے محبوب تو علی کی نماز کے لیے مغرب سے سورج لوٹائے گا، کہیں لوگ شک میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا کہہ دے انا بشر مثلکم۔ چوتھی بات، حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہہ دے انا بشر مثلکم، مطلب یہ نکلا تمہاری مثل ہوں خدا نہ ہونے میں، میں تمہاری مثل ہوں خدا نہ ہونے میں، جیسے تم خدا نہیں میں بھی خدا نہیں۔ رسول کو تم خدا نہ جانو، خدا سے ان کو جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ اور پانچویں بات، کافر کہتے تھے جو بشر ہو وہ رسول اور نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار کہتے تھے جو بشر ہو وہ رسول اور نبی نہیں ہو سکتا۔ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہم کو ہدایت کرے گا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو اور بشر ہم کو ہدایت کر نہیں سکتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ فرمایا غلط کہتے ہو، انما انا بشر مثلکم، میں بشر بھی ہوں رسول بھی ہوں۔ بشر اور رسول میں کوئی تضاد نہیں، اسی طرح بشر یا عبد اور نور میں تضاد نہیں، نور کی ضد بشر یا عبد نہیں بلکہ ظلمت ہے۔ نور کی ضد، نور کا ویرودھی اپوزٹ، نور کا اپوزٹ ظلمت ہے۔ جو حضور کو نور نہ مانے
تو کیا پھر وہ نعوذ باللہ ظلمت مانتا ہے؟ حالانکہ حضور تو ظلمت سے نور کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ لِتَخْرُجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ حضور کی شان ہے کہ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے عبد بھی ہو اور نور بھی ہو، جیسا کہ فرشتے نور ہیں لیکن قرآن نے ان کو عبد مکرم فرمایا، بل عباد مکرمون۔ اور اگر کوئی بشر کہنے پر ہی بضد ہو تو امتی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم اپنے جیسا تو نہ کہے بلکہ یوں کہے، کیونکہ وہ ہم جیسے بشر نہیں ہو سکتے جن کی بیعت خدا کی بیعت ہو، جن کی بیعت خدا کی بیعت ہو، جن کی رضا خدا کی رضا ہو، جن کا عمل خدا کا عمل ہو، جن کی محبت خدا کی محبت اور جن سے عداوت خدا سے عداوت ہو۔ ہم اگر نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں تو خطرہ ہے ہماری آنکھیں اندھی کر دی جائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہی کی حالت میں بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف فرمائیں تو آیت نازل ہو، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے ان میں اور تجھ میں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اچھا پھر دیکھیں کہ حضور کو نبیوں کو بشر کس کس نے کہا، بشر کس کس نے کہا؟ تو پہلے نمبر پر خدا نے کہا، اللہ نے کہا انی خالق بشرا۔ دوسرے نمبر پر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا انما انا بشرم۔ تیسرے نمبر پر نبیوں کو بشر شیطان نے کہا، کہا لم اکن لاسجد البشر، میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، تو بشر کہا نبی کو۔ اور چوتھے نمبر پر کفار نے کہا ما نراک الا بشر مثلنا۔ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہے اس سے سوال ہے کیا تم خدا ہو تو حضور کو بشر کہتے ہو؟ خدا تو الہکم الہ واحد ہے۔ یا پھر نبی بننے کا ارادہ ہے تو یہ سیٹ بھی مرزا نے سنبھال لی اور جہنم رسید ہو گیا۔ اب دو ہی گروہ رہے، خود ہی فیصلہ کر لو کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، یا تو شیطان یا کفار۔ چار ہی ہیں جنہوں نے نبی کو بشر کہا، یا تو خدا نے کہا، یا حضور نے خود کہا، یا شیطان نے کہا، یا کفار نے کہا۔ تو اللہ تو بن نہیں سکتے، نبی بن نہیں سکتے، اب دو ہی بچے۔ جو نبی کو بشر کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یا تو شیطان ہیں یا کفار ہیں۔ اللہ نے حضور کو بشر اس لیے نہیں بنایا کہ تم بشر کہہ کے توہین کرتے پھرو، بلکہ آپ کی بشریت اس لیے تھی کہ عالم بشریت حضور سے فیض پا سکے۔ اللہ نے حضور کو بشر اس لیے بنایا تھا کہ تم ان کو بشر کہتے پھرو؟ نہیں، ان کو بشر اس لیے بنایا تاکہ عالم بشریت ان سے فیض پا سکے۔ اور نورانیت اس لیے تھی کہ عالم نور بھی آپ سے فیض یاب ہو سکے۔ نہ بلال و سلمان محروم رہے، نہ جبریل و میکائیل، کیونکہ نہ آپ کی رسالت خاص بشریت کے لیے ہے نہ رحمت، رسالت کافۃ للناس اور انی رسول اللہ الیکم جمیعا ہے، اور رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ ورنہ کوئی مجرد نور ہو کر بھی ان کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ سدرا پہ جا کر جو کہہ رہا ہے اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، سدرا پہ جا کے اس کی یہ حالت ہے کہ وہاں جا کر بھی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ اس کے نور ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے نور ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ یہ حالت بشری تھی جس کی وجہ سے آپ کھاتے پیتے، نکاح کرتے، پیٹ پہ پتھر باندھتے۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو تمہیں کھانے پینے کا طریقہ کیسے آتا، اور کھانا پینا تمہارے لیے سنت کیسے بنتا؟ اور اگر وہ صرف نور ہوتے تو نظر کیسے آتے اور ہزاروں صحابی کیسے بنتے؟ آپ کی بشریت شریعت کو وجود عطا کرتی ہے، لیکن بشر ہو کر بھی چلتے ہیں تو سایہ نظر نہیں آتا۔ یہ شان ہے۔ مکھی کو حق حاصل نہیں کہ ان کے جسم پر بیٹھ سکے۔ یہ تو آپ کی دو حالتیں ہیں، حقیقت کیا ہے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔
جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. آقا نے بشرم مثلکم کافروں سے فرمایا اور ایکم مثلی ایمان والوں سے فرمایا. بشرم مثلکم کس سے کہا؟ کافروں سے. اور ایکم مثلی کس سے کہا؟ مومنین سے، کہ میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں. تو جس کو جو کہا وہ اسی کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ پتہ چلے بشرم مثلکم والے کون ہیں اور ایکم مثلی والے کون ہیں. مثال مصطفیٰ، مثل مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے ماہ انور ہو نہیں سکتا. ابو بکر و عمر حضور کے سسر ہیں اور عثمان و علی حضور کے داماد ہیں. عباس اور حمزہ چچا ہیں. اللہ نے ان سب کو حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا. ابو بکر و عمر تم نے داماد کہہ کر نہیں پکارنا، عثمان و علی تم نے سسر کہہ کر نہیں پکارنا، اے حمزہ اور عباس تم نے بھتیجا کہہ کے نہیں بلانا، رشتوں کے حوالے سے نہ پکارنا. یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارو. کونین سے اونچا ہے ایوان محمد کا، جبریل معظم ہے دربان محمد کا. جب ان ہستیوں کو یہ حکم ہے تو کوئی شلوار اونچی اور گنجا سر منہ میں نسوار رکھ کر اسپیکروں میں اپنے جیسا کہتا پھرے خدا کو کب گوارا ہے. خبردار یہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک لفظ بھی ایسا ویسا زبان پہ آ گیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال اکارت ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ایسا ویسا لفظ بھی استعمال کرنا اللہ کو گوارا نہیں. میری اور تیری کیا حیثیت؟ اسٹیشن پہ جائیں، اسپتال جائیں تو ہر جگہ پابندی ہے، تھوکیے مت، بیماری پھیلتی ہے. اس وقت تو کورونا کے دور میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ پابندیاں ہیں، جرمانہ لگتا ہے. اور مقابلہ ان سے جن کی تھوک ہاتھوں پہ لینے کو صحابہ ترستے تھے. خود تھوکو تو بیماری پھیلے، اور ان کی تھوک مبارک کا یہ حال کہ صحابہ ہاتھ میں لینے کے لیے ترستے تھے. تیری تھوک سے وبا پھیلے، ان کی تھوک سے شفا ملے. تیرے پسینے سے بدبو آئے، ان کا پسینہ فضاؤں کو معطر کر دے، اور صحابہ اور صحابیات خوشبو کے طور پر استعمال کرے، وصیت کر جائیں مرنے کے بعد میری تمنا ہے بس یہی، میرے کفن پہ مل دو پسینہ حضور کا. تو یہ بشریت، بشر تو ہیں، بشر ہونے سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ہماری طرح نہیں.